بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قوم لوط، ان کی نافرمانیاں اور ان کا انجام۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت ہی سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں پر طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بہت کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین یعنی کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی تمہاری بستی میں کوئی مہمان آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگ گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا کہ تم لوگ وہ فعل کرتے ہو جو اس جہان میں پہلے کبھی کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس شہوت کی غرض سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر۔ استغفر اللہ۔ بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی واعظ کو سن کر اس قوم نے نہایت ہی بے باکی سے کہا، جو قرآن پاک کی زبان سے سنتے ہیں، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس قوم کی سرکشی پر ان کو کیا عذاب ہوا، انہی کا یعنی کہ ان کو کیا عذاب ہوا اور عذاب الہی کا کس طرح سامنا کرنا پڑا، ہم اس سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے اعمال حضرت لوط کی قوم کی طرح تو نہیں؟ ذرا سوچئے، موبائل فون جو لوگوں سے رابطے کا ذریعہ ہے، اب یہ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بن رہا؟ کیا ہماری امت سرکشی میں نہیں رہی؟ کیا عورتیں الامان والحفیظ مردوں اور عورتوں میں کچھ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے بے حیائی کی طرف سے؟ کیا وہ بے حیائی کا لبادہ نہیں اوڑھ رہے؟ اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو کہیں رب کے غضب کا نشانہ نہ بن جائے۔ بے شک اللہ پاک بہت کریم ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن کیا سرکار کے صدقے میں ہمیں جو مہلت ملی کہ ہم اس نبی آخر الزمان کی امت ہیں جو پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کہنے لگے، انہوں نے غاروں میں جا کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگی، ورنہ ہمارے اعمال تو سب کے سامنے ہیں۔ سرکار کو علم تھا کہ میری امت گناہوں میں مبتلا ہوگی، تبھی سرکار اس نکمی امت کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، اور رب نے بھی وعدہ کیا کہ آپ کی امت پر خاص اے محبوب خاص مہربانی ہے کہ اچانک عذاب سے بچا لی گئی ہے۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں
عاشقی کا ہم دم تو سرکار کی بہت بھرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کیسے اعمال ہیں؟ چلیں سنتے ہیں اس قوم کی سرکشی کا کیا انجام ہوا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ پھر فرشتے مہمان بن کر قوم لوط کی طرف آئے۔ یہ فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ ان مہمانوں کو دیکھ کر اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ آپ کی فکر مندی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ نے ان کو بہت سمجھایا مگر اب ان کی سمجھ کا ٹائم ختم ہو چکا۔ اب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھیں نہ، کوئی بھی نہ، ورنہ وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے اور کچھ دور جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں، اور کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور زور کی سنگساری کی کہ قوم لوط کا ایک ایک آدمی مر گیا اور اس کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت جب شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا نا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ وہ در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی۔ اس نے کہا، ہائے میری قوم! اس کا اتنا کہنا تھا کہ عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ ہلاک ہو گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری کرنا ایک ہولناک گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بدکاری والے معاملات سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاک